نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی 29واں شروع کرتے ہیں 29 پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اب یہاں سورہ ملک کی بات آتی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی روایات ہیں. ایک میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں اور یہ آدمی کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. اور سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطے کہ وہ احکام اور فرائض اسلام کا پابند ہو. تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. اب یہاں پہ 29 پارے کے شروع ہی میں بالکل کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. سب سے پہلے تو یہ جو سورت ہے مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور اس سورت میں آفاق کی نشانیوں اللہ تعالیٰ دکھا کے کہ اس میں پراپر اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے کہ وہ ذات میں صفات میں بلند و بالا ہے، بہت بابرکت ہے، بادشاہی ہے، اختیارات ہیں، موت اور زندگی دیتا ہے، گرینڈ صفات ہے اس کی جو اس کے عظیم ہونے کا ثبوت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اپنے اوپر غور کریں، ہم کس کی ملکیت ہیں، کس کی مخلوق ہیں. اس زندگی سے پہلے ہم مردہ تھے، کوئی نام و نشان نہ تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کیوں اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ سب سے اچھے عمل کون کرے گا. تو اس سے ہمیں زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سلیبس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس کا ڈیوریشن ٹائم کیا ہے ٹیسٹ کا؟ ہر ایک کا اپنا زندگی کا سپین. کوئی 10 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 15 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال. ہر ایک کی جتنی زندگی ہے وہی اس کا ایگزامینیشن پیریڈ ٹائم ہے. اور دنیا جیسے کمرہ امتحان ہے، اور امتحان کس چیز کا ہے کہ سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سلیبس سیٹ کیا ہے وہ قرآن و سنت ہے اور سوال اور جواب اسی کے مطابق ہوں گے. اور پاسنگ کرائیٹیریا بھی جو ہے کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا ہے. اور جیسے ایک قلم بنانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس، تو اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کیوں کیسے زندگی گزارنی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جس نے اس مقصد کو نہ سمجھا تو وہ تو ایسے جیسے وہ اندھا گونگا بہرا آ رہا ہے کہ وہ زندگی گزار رہا ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا. جب ہم دیکھتے ہیں نا کوئی پیپر آتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کے امپورٹنٹ کوسچنز پتہ چل جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا امپورٹنٹ کیا؟ میں نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے. وہ جو قبر میں سوال ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وہ کون شخص ہے جس پہ تم ایمان لائے ہو، تمہارے رسول کون ہے. پھر وہ جو 5 امپورٹنٹ سوال ہے، کیا سوال ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں کیسے گزاری. اور پھر اسپیسیفکلی اگلا سوال کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. پھر تم نے کن ذرائع سے تم نے کمایا اور پھر کہاں سپینڈ کیا. پھر 5واں اگلا سوال کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا پیپر کلیئر کٹ اوپن کر دیا، آؤٹ کر دیا. اور پھر اب انسان ہم سب کی بیوقوفی ہے کہ ہم اس پیپر کو سالو نہ کر سکیں، ان 8 سوالوں کے ہم جواب اللہ تعالیٰ کو نہ دے سکیں. تو زندگی موت اس نے انسان کا امتحان لینے کے لیے بنائی، اور زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے. اور موت کا مطلب ہے کہ امتحان کی مدت ختم ہو گئی، یہ پیپر سنیچ کر لیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا موت کا وقت آئے گا تو وہ پیپر سے سنیچ ہو لیا جائے گا، یعنی کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ کی اس کو مہلت نہیں ملے گی. تو دنیا میں مہلت ہے،
روح ایک ایسی غیر مری چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق ہو وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق ختم ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جائے۔ تو یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا آزما رہا ہے کہ کون کیسے عمل کر رہا ہے۔ اب یہ ہم نے یہ جو کہانی گانے بنے ہوئے، اٹس مائی لائف، میری زندگی ہے، نن آف یور بزنس، آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ایسی زندگی گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے، اور اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے اور تھکا دینے والی ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا بڑا باریک دین ہے۔ کشتی کو مضبوط کر لو، یعنی کہ یہ دنیا کا جو سفر ہے، یہ ہم نے کیا زیادہ سفر کیا رکھنا ہے؟ تقویٰ، اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جو نیکی ہم نے لے کے جانی ہے، یہ ان کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ پیٹھ کیسے ہلکی کر لو، یہ دنیا کے مٹیریل ان تمام چیزوں سے اپنی آپ کو ہلکا کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی ماؤنٹین پہ چڑھنے لگے ہو، جتنا آپ کے پاس وزن ہوتا ہے تو آپ تھک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں سے بتا رہے ہیں اپنے وزن ہلکے کر لو، عملوں میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا انتہائی باریک دین ہے۔ آیت نمبر 3، جس نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا تو اسے دیکھنے والا اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ کہ کیا کوئی شغاف بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کریں کہ ذرا غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پہ، آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا بھی کوئی ہول، کوئی تھوڑا سا، کوئی ہلکا سا کوئی کمی کوتاہی، پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کے تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ مزید تاکید کی گئی، غور سے دیکھو، شاید آپ لوگوں کو کوئی چیز نظر آ جائے۔ اللہ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے اور عذاب جلانے والا عذاب تیار رکھا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات ہے، ستاروں کے مقصد بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ آسمان کی زینت ہے کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں، اور دوسرا ایک راستوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو آسمان کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تمام فرشتے میٹنگ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ایک لمٹ تک جا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی لمٹ نہیں ہوتی، اور جب اس لمٹ پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو شہاب ثاقب، اس کو مار کے اس کو بھگایا جاتا ہے کہ دوڑو یہاں سے، تو یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا مقصد بتایا یہاں پہ، جو بہت دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اچھا جی، آگے 7، جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اس کی بات کی جا رہی ہے، کہتے ہیں شہید اس آواز کو کہتے جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ قبیح ترین آواز ہوگی، اور جہنم میں بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی، جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر یہ شعور پیدا کر دے گا، وہ کہے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے؟ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا۔ اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ اور جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں رہے۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پہ ڈرتے رہتے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، کیا ظاہر اور کیا باطن۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی طرح تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے نرم اور آسان کر دیا کہ ہمارا اس پہ آباد ہونا، اس پہ چلنا پھرنا آسان کر دیا۔ بنائی اللہ تعالیٰ نے زمین انسانی کے لیے تھی، اس کے سروائیول کے لیے بنائی تھی۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین لرزنے لگے گی؟ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، ورنہ جس زمین پہ اس وقت میں اور آپ بیٹھے نہیں مسلسل گھوم رہی ہے، لیکن ہم بڑے ریلیکس ہو کے اپنے گھروں میں چل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
اگر چاہے تو کیا سے کیا کر سکتا ہے، کہ اس بات سے بے خوف ہو رہے کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھنسا دے گا اور اچانک زمین نرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہوگے کہ آسمان والا تم پہ پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں پیچھے ایک قوم تھی، اس پہ پتھر آئے تھے، قوم لوط پر، اور اصحاب فیل بھی، ہاتھیوں والے پہ بھی، ان پہ بھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور یہ اپنے اوپر پر کھولے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے، انہیں اللہ رحمان کی اور ہوا اور فضا تھامے ہوئی ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ اب آپ دیکھتے پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو اپنے پر پھیلا لیتا ہے، اور کبھی دوران پرواز پر کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہے، انہیں اللہ ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے، بے شک ہر چیز اس کے نگاہ میں، سوائے اللہ کے تمہارے وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پہ اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندے ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھے پیروں کے بل راہ راست پہ چلا ہو؟ کیسی پیاری طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے، اور مومن سیدھے اپنے قدموں پہ چل کر جنت میں جائیں گے۔ اور جیسے کافروں کے بارے میں ایک دوسرے مقام پہ آیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97، ہمیں انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اٹھا کھڑا کریں گے۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار، اب ہم آخری سپاروں پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ یہ کان، آنکھ اور دل یہ ہدایت کے دروازے، اگر آپ اس کو ہدایت کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت دے گا، اگر آپ اسے گمراہی کے لیے استعمال کریں گے تو پر آپ مزید گمراہیوں میں ڈوب جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پہ آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب کر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، یہاں پہ رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی کہ ان کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت نمبر 29، آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم نے اس پہ ایمان لا چکے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے نا کہ ہم اس پہ ایمان لا چکے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کہیں اللہ بھی آیاتنا بھی وہو رب العالمین وہو شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ اللہم ہم بھی ایمان لا چکے اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا صحیح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ اب اللہ تعالیٰ، اب پانی کتنی اٹموسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگیوں میں، پانی کے بغیر لائف از نتھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غورا کے معنی ہوتے خشک ہو جانا، یعنی کہ اتنی گہرائی میں جانا کہ پانی وہاں سے نکالنا ناممکن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے، اس کا وجود ختم کر دیں گے، اتنی گہرائی میں چلے جائے کہ آپ کی تمام انسٹرومنٹ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائے، تو بتائیں وہ کون ہے جو تمہیں صاف نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ کوئی نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ ہماری نافرمانی ہے جس وجہ سے ہم پانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم آ جاتی ہے، یہاں پہ قلم کی قسم کھائی گئی ہے جس کے لحاظ سے یہ بڑی اہمیت ہے، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا گیا اور اس نے ابد سے ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ چلیے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون حروف مقطعات ہے، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اب قلم جو ہے جیسے لکھنے کا ایک آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی جو قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی کہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں، بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکتے والوں کو خوب جانتا ہے۔
اور رائے یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو اور یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانا والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار۔ اگر اب یہاں پہ اخلاقی پستیاں ہی بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ صورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کے مضمون سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، اور اس صورت میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور ان کو وارننگ اور نصیحت دی گئی۔ آیت نمبر 1 سے 9 میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے، تو اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ اے نبی تم دیوانے نہیں ہو، اور قلم سے مراد قرآن لکھنے والی قلم اور لکھی جانے والی چیز سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس میں اصل مخاطب کفار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا، آپ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اور روایت میں فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اور اپنے ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پہ اف تک نہیں کیا، اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور میرے کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہ فرمایا کہ تو نے کیوں نہ کیا۔ اور آیت نمبر 10 سے لے کے 16، اب یہ جو 10ویں میں نے شروع کی جس میں بڑی بڑی برائیاں آ رہی تھی، کمینہ، عیب گو، چغل خور، گنہگار، اب یہ جو آیت نمبر 10 سے 16 تک میں نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک ایسے شخص کا کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے جسے اہل مکہ خوب جانتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ شخص شاید ولید بن مغیرہ تھا، یہ اپنے اوصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کا مخالف ان اوصاف کا حامل اور بہت قسمیں کھانا والا ہے، اور جو آدمی جھوٹا ہو وہ قسمیں کھا کھا کے اپنا سچا ثابت کرتا ہے، بے وقوف ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، اور ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، بے اصل، بے بدنام، مغرور ہے۔ اتنی اس میں برائیاں ہیں، تو صرف اس بنا پہ اس کا کہنا مانا جائے گا کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے، ہم اس کی ناک پہ داغ لگائیں گے، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ 13، گردن کش پھر ساتھ ہی نسب ہو، اور اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یعنی کیا سوچتے ہیں کہ صرف مال اور اولاد جو ہے آپ کو اس لیے وہ بہت بڑا ہے کہ وہ مال اور اولاد ہے، جسے ہم بھی ایسی سوچتے ہیں کہ جس کو بہت کسی کو آپ نے اوپر بٹھانا ہو تو کہیں گے جس کی کتنی مال اور کتنی اولاد ہے، کتنے بیٹے ہیں۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے۔ سونڈ آپ کو پتہ ہے ناک انسان کی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ناک کٹوا لی، اور ناک عزت کی علامت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا، اور بات کہتے ہیں یہ کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغا جائے گا، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ چہروں کی سیاہی، جیسے کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ اب آگے قصہ آتا ہے، بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح ہوتے اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کھا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو۔ پھر یہ چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے، اور جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجیب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی، اور پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اب یہ کیا کریکٹر ہے؟ آیت نمبر 17 سے 33 میں باغ والوں کی مثال دی جا رہی ہے، اور اہل مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے یہ باغ والوں نے اللہ سے نعمت پا کے اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی۔ وہ ایک نیک شخص تھا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ دیا تھا اور اس میں کھیت بھی تھا، اور اس نیک آدمی کا طریقہ تھا کہ جب وہ فصل کاٹتا تھا تو بستی کے مسکین جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان کو خوشی خوشی ان کا حق دیتا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خوشی خوشی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خیر اور برکت عطا کی تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے باغ کے وارث ہو گئے. جب فصل تیار ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کل ہم ضرور فصل کاٹنے جائیں گے اور بستی کے کسی مسکین کو پتہ نہ چلنے دیں گے، اور صبح صبح جا کے خاموشی سے کام کر لیں گے. اور انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے. 2 غلطیاں کی، ایک تو نیت خراب اور دوسرا انشاءاللہ نہ تھا. ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے ٹوکا ایسا مت کرو، اللہ کی تصویر بیان کرو. انہوں نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی اور اپنا کام کا منصوبہ بنا کے سو گئے. صبح صبح جب وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارے تھے کہ جلدی چلو کہ کوئی ہماری بات نہ سن لے اور آج کوئی مسکین باغ میں نہ آنے پائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لیں. غریبوں کا حق مارنے کی نیت سے وہ باغ میں داخل ہوئے. جب باغ میں پہنچے تو انہیں لگا وہ راستے ہی بھول گئے کیونکہ رات کو ان کے باغ پہ بلا پھر کی باغ تباہ ہو گیا. پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں. پھر دیکھا تو یہ تو ہمارا ہی باغ ہے جو ہماری بدنیتی کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور ہم بد نصیب ہو گئے. سمجھدار بھائی نے ان کی توجہ دلائی کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے توبہ کی کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، امید ہے کہ ہمارا رب اسے ہمیں بہتر باغ دے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم صدقہ خیرات یا چیریٹی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے کم ہو گئے، حالانکہ آپ کے اس پیسے میں برکت پڑتی ہے جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی آپ کی جو نعمتیں ان کو شیئر کریں گے. کہتے ہیں شیئرنگ اینڈ کیئرنگ از سننا، اور انشاءاللہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی. پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم مسلمانوں کی مثل گناہگاروں کے کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو گئے؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم میں سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی؟ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو. ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کہ ان کے کوئی شریک ہے تو چاہیے اپنے شریکوں کو لیں اگر یہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچے ہوں گی، ان پہ ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی. پنڈلی سے مراد اللہ کا دیدار ہے اور یہ دیدار روز قیامت ہوگا. حالانکہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے. بس مجھے اور اس کے کلام کو جٹانے والے چھوڑ دیں، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں نے ڈھیل دوں گا. بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی. اگر اس کے رب کی نعمت نہ پالی ہوتی تو یقیناً وہ بڑے حالوں میں بے خبر زمین میں ڈال دیا جاتا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، جب انہوں نے بڑی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، بلکہ ان کو ساحل سمندر میں جہاں ان کو سائے اور خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیلدار درخت بھی اگا دیا، کسی بنجر زمین پہ نہیں پھینکا. تو آپ یہ دیکھیں ایسی اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ان کی دعا کا. اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے. جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے یہ تو ضرور دیوانہ ہے، حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. اچھا، سورہ قلم میں ایک اور چیز تھی. عام طور پہ لوگوں کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے آزمائش اور عذاب کو کیسے فرق کریں. انسان پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک جھکنے والے انسان کا دین روشن ہو جاتا ہے، اور اگر عذاب ہو تو انسان کو اگلے بدلے کوئی غلطی یا گناہ کا فوراً احساس ہو جاتا ہے، جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں فوراً یاد آ جاتا ہے، ہاں ہم نے فلاں غلط کام کیا تھا، اللہ نے دیکھ رہا تھا. مثلا آپ کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے کبھی کسی کے نقصان کے در پہ ہوں، ٹھیک ہے جی. تو بہرحال بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ریئلائزیشن پیدا کر دیتی ہے کہ میری غلطی ہے، جیسے ان باغ والوں کو ریئلائزیشن ہو گئی تھی. تو بندوں کے حقوق میں کمی ہوگی تو پکڑ تو ہوگی. تو آپ کو تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو. تو یہ چیز ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. سورہ حاقہ آپ شروع کرتے ہیں.
یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے دور کی ابتدائی صورتوں میں سے، اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ تو شروع کی آیت نمبر 1 سے 3 میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور ہوگی۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا کے لوگ یہ ہولناک آواز سن کے گھبرا جائیں گے اور نظام عالم دھرم بھرم ہو جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو ان تمام انسان مر جائیں گے، اور تیسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام انسان زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، اور ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو دائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال ہوگا بہت خوش ہوں گے، اور سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کا مطلب ہے کہ حساب بے باک ہے۔ حاکہ کا لفظ حق سے ہے، مراد وہ واقعہ جو لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور قیامت کو بھی حاکہ کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکہ مل حاکہ وما ادراک مل حاکہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے چھپلایا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز کے سے ہلاک کر دی گئے، اور عاد بے حد کند و تیز ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں ہلاک ہوئی تھی، جسے ان پہ برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آیا؟ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں اپنی زبردست گرفت میں لے لیا۔ اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے۔ پس جب سور میں ایک پھونکی جائے گی تو زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے، تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہنے لگے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ اور جیسے ہوتا ہے نا جو پاسنگ بچے ہوتے ہیں پاس، ان کو جب دے رہے تو بڑے شوق سے اپنا رزلٹ بچے لے کر آتے ہیں، جو پاس ہوتے ہیں یہ دیکھیے جی میرا رزلٹ پڑھیں، اور جو فیل والے بچے ہوتے ہیں وہ رزلٹ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 20، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا اور بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے توزق میں ڈالا جائے گا، پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ بے شک اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے میں رغبت نہ دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنت میں مختلف درجات ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہوگا، جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے، اور 2 درجوں کے درمیان میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 44، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، بس اس کا نہ آج کوئی دوست ہوگا نہ سوائے پیپ کی اس کی کوئی غذا جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کو اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس کو روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، ہمیں پوری طرح معلوم ہے تم میں سے بات اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پہ حسرت ہے، اور بے شک کو شبہ یہ یقینی حق ہے، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ اور یا آپ دیکھیں کہ کتنی یہ جو سورہ حاقہ ہے اس میں کتنے رائمنگ ورڈز استعمال ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو ذرا پڑھیں نا، قاریہ، طاغیہ،
آتیہ، خاویہ، یہ قرآن کے اندر یہ جو رائمنگ ورڈز ہیں یہ دلوں پہ بڑے اثر کرتے ہیں، کلام میں زور اور اثر پیدا ہوتا ہے اور ٹھک کر کے جس کو کہتے ہیں نا دل میں لگتا ہے. اور یہ رائمنگ ورڈز آپ کو جو ہے یہ جو قوت ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں بھی اسی طرح کا ردم جو آپ کو پائے ملتا ہے. اور قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سور پھونکا جائے گا. اور اب یہاں پہ شہرگ کی بات کی جا رہی ہے، وہ رگ جو سر سے پاؤں تک جاتی ہے، شہرگ. تو اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب یہاں پہ ایک اور چیز بتائی جاتی ہے کہ جب جیسی جو دعا ہے نا ہمارا، ویسی ہی قرآن ایک زندہ کتاب ہے. جہاں جہنم سے پناہ ہو تو فوراً جہنم سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت مانگنی ہو وہاں پہ جنت مانگنا شروع کر دیں آپ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسالک جنت الفردوس اللہم اجرنا من النار. آگے چلتے ہیں. سورہ معارج، یہ سورت سورہ حاقہ کے بعد نازل ہوئی. اس میں قیامت اور آخرت کی خبروں کا مذاق اڑانے والے کفار کو وارن کیا جا رہا ہے اور نصیحت بھی کی جا رہی ہے. اور آیت نمبر 1 سے 4 میں کفار قیامت، آخرت، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دو، آسمان سے پتھر برسا دو. تو اللہ تعالیٰ کفار کو وارن کرے کہ عذاب تم پہ لازمی آئے گا، جب آئے گا تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا. معارج، عروج سیڑھی کو کہتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں تو عروج حاصل ہوتا ہے، بہت بلندیوں والا یہ جو سورہ معارج ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ. ایک سوال کرنے والوں نے اس عذاب کا سوال کیا جو ہونے والا ہے، کافروں پہ جسے کوئی ہٹانے والا نہیں. کہتے ہیں یہ نضر بن حارث تھا، یہ ابو جہل تھا جس نے کہا تھا اس نے مطلب یہ سوال کیا تھا کہ خدا اگر حق پر ہے تو آسمان سے پتھر برسا دو. تو یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے نضر بن حارث کے نا، کہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا، اور بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پہ قحط سالی مسلط ہو گئی تھی. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. کافروں پہ جسے کو ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، درجات والا ہے، بلندیوں کی طرف ہے، جس طرح فرشتے چڑھتے ہیں، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یا روح سے مراد انسانی روح ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پہ لے جائی جاتی ہیں. اور قیامت کے دن کی مقدار یعنی کہ کہتے ہیں کافروں پہ یہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا. ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا، اور ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی. بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اسی عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریبی دیکھتے ہیں. جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ ہو جائے گا، پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو اور جو اسے پناہ دیتا ہو اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے، مگر پھر یہ اسے نجات دلا دے. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ دوست وغیرہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب آپ ذرا پریشان ہوتے ہیں، آپ اپنی امی، بہن، بھائی، کسی دوست کو فون کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں. تو یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ کوئی دوست کسی کو پوچھے گا نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے یہاں گھر لوگ کوئی بیمار ہوتے ہیں تو پھر ایک بڑا ایک گلا ہوتا ہے، یار وہ تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، اس نے تو میری تیمارداری نہیں کی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ آ کے کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو جو بیمار شخص اس کا مورال ہائی ہوتا ہے، وہ گڈ فیل کرتا ہے کہ مجھے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ خیر رویہ ہے، اور آج کل ویسے آج کل تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیمار بھی ہوتے تو بتاتے ہی نہیں کہ جی مہمان آ جائیں گے اور پھر ہمیں ان کی خاطرداری میں لگنا پڑے گا. یہ تو ایک غلط رویہ ہے نا کہ ہم نے عیادت کو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ عیادت کی کیسے جیت جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کا غم غلط ہوتا ہے، تو یہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی دوست، کوئی فرینڈ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ ڈسکس کر کے اپنے اس عذاب کے بارے میں ڈسکس کریں کہ ہائے، تاکہ ہمارا تھوڑا سا غم غلطی ہو جائے، یہ ہماری ٹینشن تھوڑی سی کم ہو جائے. تو بات کی جا رہی تھی کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ وہ انسان کہے گا کہ اولاد، بھائی، بیوی، خاندان،
یہ ساری چیزیں انسان کو انتہائی عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم چاہیں گے کہ اس سے فدیے میں یہ چیزیں، یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 15، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، اور ہر اس شخص کی پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچی تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب اسے راحت پہنچی تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والا ہے، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اتنی سخت آگ ہوگی کہ گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ دو وجوہ کی بنا پہ انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا، نمبر 1 حق سے انحراف، اور دوسرا مال سے محبت۔ اور پھر انسان کی بیسک انسٹنکٹ بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر آگے نمازیوں کا بتایا گیا کہ نمازی ان کمزوری سے ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے لازماً یہ معنی ہے کہ وہ اللہ پر، رسول پر، اللہ کی کتاب پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اگر کوئی عیب بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وہ مصیبت میں صبر کرے گا اور نعمت پا کے شکر ادا کرے گا۔ بے شک ان کے رب کا خوف بے خوف ہونے کی چیز ہے، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کے حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہے، انہیں کوئی ملامت نہیں، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا اور مانگنے والوں کا بھی، سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پہ یقین رکھے اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہو۔ بے شک ان کا رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ہے، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، اور ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کہ اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں پہ سیدھے اور قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ متقین کی خصوصیات ہیں، دیکھتے جائیں اور اپنے ساتھ چیک کرتے جائیں کہ یہ تمام خصوصیت میرے اندر ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا، کوئی تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک پر توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، بس مجھے قسم ہے مشرق اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پہ کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں۔ بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور ان پہ ذلت چھاری ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو خصوصیات متقین کی بتائی جا رہی ہیں کہ نمازی ہیں، وہ سائل کو بھی دیتے ہیں اور محروم کو بھی دیتے ہیں، اور سائل سے مراد پیشہ ور مانگنے والے نہیں بلکہ وہ لوگ جو ضرورت سے مجبور ہو کے سوال کرتے ہیں، اور محروم سے مراد وہ ہیں جو ضروریاتی زندگی سے محروم ہو اور کسی سے سوال نہ کرتے ہوں، اور جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے تو پھر آپ نے ضرور مدد کرنی ہے۔ اور آپ کی اپنی فیملی میں کئی بہت سے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی ان کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہر وقت ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ پھر اپنے سطر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ اور اختیار نہیں کرتے، فحاشی اور عریانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مومن کی خاص صفتیاں بتائی گی کہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ حدیث میں کہ خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ سورہ نوح ہے۔ اس سورت کا نام نوح محض اس لیے نوح نہیں ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کا نام ہے یا کچھ تذکر آیا ہے جیسے بالعموم صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بلکہ یہ اس کا موضوع اور مضمون کے عنوان کا بھی یہی نام ہے، کیونکہ اس میں اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے بہت شروع سے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ اور قوم نوح جو گمراہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ توبہ کر لو قبل اس کے تم پہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آؤ۔ تو حضرت نوح نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی دعوت دی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، نمبر 1، نمبر 2 اس کا تقوی اختیار کرو، اور نمبر 3 رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ باتیں مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ بھی بخش دے گا اور وقت مقررہ تک جینے کی مہلت بھی دے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم۔
یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان سے پہلے دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا۔ آپ کو پتہ 950 سال تک انہوں نے پریچ کیا، اور کہتے ہیں کہ اطاعت، نیکی اور صلہ رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث بنتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہم نے دیکھا کہ 950 سال تک آپ دیکھیں کہ کتنی کانسٹنٹ اور کتنی استقامت سے انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب بھی کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ اب یہاں پہ ان کی سچویشنز بتائی جا رہی ہیں کہ جب میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا تو اپنی انگلیاں کانوں تاکہ میری آواز نہ سن سکیں، اور اپنا سروں پہ کپڑے ڈالے تھے تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، میرا کلام نہ سن سکیں۔ اتنی سخت ان کو دشمنی تھی کہ وہ حق نہ سننا چاہتے تھے نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں باوض بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، یعنی کہ میں نے دونوں طرح سے موڈ آف پریچنگ کی، علانیہ بھی اور چپ چپ کے بھی، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لو، یعنی کہ ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو، اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ اچھا یہ جو میں آپ کو دعا پڑھ رہی ہوں نا آیت نمبر 13 سے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو نماز استسقاء بھی کہتے ہیں، اور اسی وسیلے سے ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے منبر پر چڑھے اور صرف آیات استغفار جس میں یہ آیت بھی تھی پڑھ کر اتر آیا اور فرمایا، یہ میں پڑھ لیتی ہوں پہلے دعا اور آپ میرے ساتھ، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے جو آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ پڑھتے جانی ہے، جو آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، اور تمہیں پہ در پہ اور تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، آمین، تمہیں باغات دے گا، آمین، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، آمین۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو نے بھی ایک مرتبہ نماز استغفار کے لیے منبر پہ چڑھے اور صرف آیات استغفار جس میں یہ آیت تھی پڑھ کر منبر سے اتر فرمایا کہ میں نے بارش کو ان کے راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں پہ ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری کے متعلق ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے استغفار کی تلقین کی، کسی شخص نے فکر و فاقے کی شکایت کی تو اس میں انہوں نے یہی نسخہ بتایا، ایک اور شخص نے ہونے کا شکوہ کیا تو اسے بھی فرمایا کہ استغفار کر، ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی تو اسے بھی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کر، اور کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار کی تلقین ہوگی تو آپ نے کہا یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس یہ بات کی کہ یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے ہے جو اللہ نے بتایا۔ آیت کو ہم وسیلہ بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہماری اس کلاس میں برکت ڈال اللہ تعالیٰ، اس کلاس میں ہم سب کا آنا اور جانا آسان کر اللہ تعالیٰ، آپ ہماری سب نیتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس اخلاق سے صرف اللہ آپ کے احکامات کو جاننے کے لیے، آپ کی رضا کو جاننے کے لیے اس کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے اوپر رحمت کا سایہ کر دے، اللہ تعالیٰ مغفرت ڈال دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ یا رحمان، مجھے مانگنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو جو جو مسئلے ہیں، جو جو پریشانی ہے، اسی آیت استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ شفا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عنایت فرما دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا، اللہ تعالیٰ ہم شفا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن، قوی مومن بنے کہ ہم اور اچھے طرح خوش و خصوص سے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو قوی مومن پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے پریشانیاں ہٹا لے. اللہ تعالیٰ جو اولاد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صحت تندرستی والی صالح اولاد عطا فرما دے. جو بیٹے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عنایت فرما دے. اللہ تعالیٰ میری بہت سی بہنیں ہیں جو مجھے رشتوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نیک زوج عطا فرما دے، صالحہ زوج عطا فرما دے، بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو ان ازواج میں. اور جن کی شادیاں بچوں بچیوں کو ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آج کل ڈیورس کا بہت ریشو ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں اور بچیوں میں اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ، محبت، پیار، رسپیکٹ اللہ تعالیٰ ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاری اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاری بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم آج کل اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے بہت تنگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے، باحیا، با کردار، با پردہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس موبائل کے شر سے اللہ تعالیٰ میں بچا دے. اللہ تعالیٰ اس نیٹ کے شر سے اللہ تعالیٰ میں بچا دے. اللہ تعالیٰ اس شیطان سے میں بچا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما دے. آمین. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر بات پہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام فرما لے کہ اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جو رزق مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال، واسع رزق حلال عطا فرما دے. آمین. اور جو آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اسی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ لیں. آیت نمبر 14. حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے، ان میں چاند کو خوبصورت جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور تم کو زمین میں ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا، اور پھر تم اسی میں لوٹائے جاؤ گے اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا. اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس میں کشادہ راہوں میں چلو پھرو. انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کو مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا. اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. الہی تو ان ظالموں کو گمراہی اور بڑھا. یہ لوگ بس اب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے. اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں پہلی دفعہ شرک کا جو تھا نا آغاز یہیں پہ ہوا تھا. اور کیسے ہوا تھا کہ ان کے قوم میں کوئی 5 بزرگ تھے جن کے میں نے یہاں پہ نام لیے، ود، نسور، یہ جو بھی یغوث اور یعوق، یہ نیک انسان تھے. اور جب یہ لوگ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کو کچھ ایسا کہا کہ ایسا کرتے کہ ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دکانوں میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے. ان کو جب ہم تصویریں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے ہاں جی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے کہ ان کے ہم پتھر کی بت بنا لیتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ انہی کی عبادت کرنے لگے، اور اس طرح شرک جو تھا ان کے رواج پا گیا ان کے پورے قوم میں. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے. اور پھر اللہ کے حکم سے جب انہوں نے جو کشتی بنائی جس پہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے بنا رہا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں یہ ٹیکٹکس بتائیں کہ اس طرح ہاؤ ٹو بلڈ اے بوٹ، کس طرح بنانی. اور وہ کہتے تھے یہ چند لکڑی کے تختے، اگر طوفان بھی آیا تو یہ تختے ہمیں بچا لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ان تختوں والی کشتی میں ہی جو سوار ہوئے، جو بعض اسکالرس کہتے ہیں 72 تھے یا 80 تھے، اور وہی بچے، اور انہی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سے نسل انسانی جو تھی دوبارہ شروع ہوئی. حضرت نوح نے کہا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پہلے انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟
اے میرے پالنے والے تو روئے زمین میں کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ. یہ جو دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب آپ ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انفارم کر دیا تھا کہ اب ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب سوچیے 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی. آیت نمبر 27، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجر و ڈھیٹ کافروں ہی کو جہنم دیں گے. تو پھر دعا مانگی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا. اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہوں وہ کر میرے گھر میں آئے، اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، آمین. اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا، آمین ثم آمین. اور یہ دعا بھی جو تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر کوئی بچے گا تو وہ فتنہ ہی پیدا کرے گا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو تھے طوفان نوح کا شکار ہو گئے تھے. سورہ جن آتی ہے. سورہ جو جن تھی وہ میں نے تھوڑا سا آپ کو پہلے بھی ہم نے سورہ احقاف میں تھوڑا سا اس کا ذکر پڑھا تھا. بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے گئے. راستے میں نخلا کے مقام پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس وقت جنوں کا ایک گروہ اس طرف سے گزر رہا تھا. آواز سن کے ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، اور بڑے متاثر ہو رہے ایمان لے آئے، اور اس کا ذکر اس صورت میں کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کے قریب سنگن لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. مگر بعثت کے بعد یکایک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جیسے شہاب ساقوی، جس کی وجہ سے انہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی جہاں بیٹھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں. اس سے ان کو یہ معلوم ہونے کی فکر ہو گئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا یا آنے والا ہے جس سے یہ اتنے سخت انتظامات ہو گئے. غالباً اسی وقت جنوں کے بہت سے گروہ اسی تلاش میں پھر رہے تھے، اور انہی میں سے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید سنا، اور یہ جن مشرک تھے، توحید، رسالت اور آخرت کے منکر تھے، لیکن قرآن مجید سن کے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے. نہ صرف ایمان لے آئے، اپنی قوم کی طرف واپس گئے، ان کو ایمان کی دعوت دی، اور جو گفتگو انہوں نے اپنی قوم سے کی ان کا ذکر ان آیات میں ہے. اور بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ایک جن اللہ کا کلام سن کر ایمان لائے، تو پھر ہم کتنے سخت دل ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہو کے ہم کانشیس مسلمان نہیں بن پاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارا رب کی بڑی شان بلند ہے، اور اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹی باتیں لگائے. بات یہ کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. ایکچولی زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو جس وادی میں قیام کرتے تھے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے. تو اسلام نے اس کو ختم کیا کہ صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی گئی. لیکن جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ اسی کو سنب کر سکتے ہیں جو آپ سے سنب ہو سکتا ہے. اور پھر انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شعلوں سے برپا پایا، یعنی کہ جب وہ پوری اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھ دی کہ جن اس سے زیادہ آسمان تک نہیں جا سکتے. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب جو بھی کان لگاتا ہے ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، جس کو میں بہت دفعہ یہاں پہ ڈیٹیل کر چکی ہوں کہ اب جو وہ لمٹ سے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک شہاب ثاقب مارا جاتا ہے کہ چل دوڑ یہاں سے. ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے. اور یہ بھی کہ بے شک بات تو ہم نے نیکوکارہ اور بعد اس کے برعکس بھی ہے. ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں. ہم نے سمجھ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہم بھاگ کر ہرا سکتے ہیں. ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں اور اس پر ایمان لا چکے ہیں. جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے ظلم و ستم کا. ہم میں بات تو مسلمان ہے اور بات بے انصاف ہے.
بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو اگر لوگ راہ راست پہ سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمانے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا اللہ تعالیٰ سے سخت عذاب میں مبتلا کر لے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کہ مسجد کے معنی سجدہ کہتے ہیں کہ مسجد کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں بھی لوگ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دے تو یہ انتہائی کبھی اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پہ پل پڑے۔ آپ کہہ دیجیے میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجیے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں، اور کہہ دیجیے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ لوگ رہیں گے، اور ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک اسے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ دیا جاتا ہے۔ پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے، لیکن اسے اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر لیتا ہے۔ یعنی کہ نزول وحی کے وقت بھی پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، جو ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، سب اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے، لیکن اسی کے علم میں کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورہ مزمل آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، اور آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کو اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے، کیونکہ رات کا قیام جو ہوتا ہے انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اگر آپ اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دیں۔ اس صورت کے 2 رکوع ہیں جو الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا۔ پہلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کی بار عظیم کو اٹھانے کی اور اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت پیدا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت جب آپ تہجد کے وقت ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کے اندر اسٹیبلٹی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قوتیں ڈالتا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا کہ نماز تہجد میں آدھی رات یا کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتی پہ صبر کی یہاں پہ تلقین کی گئی ہے، اور منکرین کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ تمہاری طرف رسول بھیجا گیا جو تمام لوگوں کو حق کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لائے اور فرعون کی طرح نافرمانی سے اگر تم نے فرعون جیسی نافرمانی کی تو اسی طرح کے عذاب سے دوچار کریں گے، اور قیامت کی سختیوں سے تم کیسے بچ سکو گے۔ اور دوسرے رکوع کے بارے میں سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ پہلے رکوع کے 10 سال بعد مدینے میں نازل ہوا، اور اس میں نماز تہجد کے بارے میں تخفیف کر دی گئی جس کا حکم پہلے رکوع میں دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک نماز تہجد کا تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمانوں کا اصل اہتمام جس چیز کا ہونا چاہیے وہ 5 وقت نماز کی پوری پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمپلسری ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے آپشنل رکھی ہوئی ہے، اور اس کی بے انتہا اس کی فضیلت بھی ہے۔ اب یہاں پہ شروع کی آیات میں جو ایک اور چیز بھی کی گئی کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، آہستہ پڑھو، تیزی سے نہ پڑھو، ہر لفظ جو الگ الگ ادا ہو، مخارج کے ساتھ پڑھو، پڑھ کر سمجھو، عمل بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے تھے، آپ ایک آیت پر رک جاتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، ایک لفظ واضح پڑھتے تھے، اور پھر
جو پڑھتے جہاں دعا کا انداز ہوتا تھا وہاں دعا مانگتے تھے، جہاں پناہ ہوتی تھی وہاں پہ پناہ مانگتے تھے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرے، کیونکہ صبح کے وقت جو منہ سے آپ کے کلمہ نکلتا ہے وہ سارا دن آپ کی زبان پہ وہ چڑھا رہتا ہے. اور پھر قرآن کے معنوں پہ بھی غور و فکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لپٹ کر سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ کو اسی طرح پکارا گیا، اے اور لپٹ کر سونے والے اٹھو، اپنی عظیم ذمہ داری سنبھالو. یہ بھاری کام جو تم پہ ڈالا گیا ہے اس کا اپنے اندر تحمل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے آدھی آدھی رات نماز میں قیام کرو، اور قرآن کو تیز تیز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور فرمایا کہ رات کو نماز میں قیام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اور بھاری کلام اس بنا پہ بھی کہا گیا کہ اس کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کے دکھانا ہے، اس کی دعوت دے کے ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا ہے. ایک ایسا بھاری کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور بھی موجود نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہی بھاری ہو جاتی تھی، سخت سردی کی حالت میں پسینہ آ جاتا تھا. اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اپنا سینہ زمین پہ ٹیک دیتی تھی، اور جب تک وہی کا سلسلہ جاری رہتا تھا. کہتے ہیں کہ نفس کو کچلنا ہو، نفس پہ قابو پانا ہو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا کہ رات کو اٹھا کریں، نیند کو قربان کریں، کیونکہ یہ طبیعت کے خلاف ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت راتوں کو روتے تھے، استغفار کرتے تھے. اور آپ نے بھی کوئی چیز اللہ سے منوانی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایمرجنسی نمبر ہے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرے. بے شک رات کو اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے. ایک اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں جو قرآن کا مفہوم ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے. یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی کہ دنیا کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے اور جو کچھ وہ کہے تو سہتا اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے. مجھے اور ان کے جھٹانے والے آسودہ حالوں کو لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے. یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں سے لگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھر آ جائیں گے، پہاڑ مسل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائے گا. بے شک ہم نے تمہاری طرف کی تم پر گواہی دینے والے رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. تو فرعون اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کیمے پکڑ لیا. اگر تم کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بتایا جا رہا ہے، یہ مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن قیامت کی ہول ناکی سے بچے واقعی بوڑھے ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999. اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہم اخرجنا من النار. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. تیرا رب بخوبی جانتا ہے. تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2 تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور 1 تہائی رات کے تہجد پڑھتے ہیں. رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم اوقات کو ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، بس اس نے تم پہ مہربانی کی. لہٰذا پڑھو قرآن میں سے جو آسان ہے. وہ جانتا ہے تم میں سے بعض بیمار بھی ہیں اور بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کہ روزی بھی تلاش کریں گے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. تو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب بہت زیادہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے پسند ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنا مال زیادہ پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے آگے بھیجا وہی تم نے مال جمع کیا اور جو چھوڑا وہ تو وارثوں کا مال ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہم تو صرف وارثوں کے مال کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے پہ خرچ نہیں کریں گے. وہ اب وارثوں کے مال کو ایسے سنبھال کے رکھے. وہ کہتے ہیں نا آپ کا تو وہ مال ہے جو آپ نے کھا لیا، پی لیا، اوڑھ لیا، پرانا کر لیا. یہاں پہ بھی استغفار کا اینڈ ہوا ہے تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. سورہ مدثر آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر فلا تمنن تستکثر.
اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں پہ آسان نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا سلسلہ بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، اور میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کے میں نے کہا کہ مجھے اڑاؤ، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پہ لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے پیارے نبی تم اور لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے، تم پر تو ایک عظیم کام ڈالا گیا، اٹھو پورے عزم کے ساتھ کھڑے اور اللہ کے بے خبر بندوں کو خبردار کرو، تم اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو، اور یہ اعلان کر دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور دنیا میں جو بھی بڑا بنا ہوا ہے اس کی بڑائی کو نفی کر دیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے نجاست سے پاک رکھو، جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی لازم و ملزوم ہے۔ آپ لباس تو اپنا صاف رکھ سکتے ہیں اور روح کی پاکیزگی کیا ہے؟ توبہ مانگ کے۔ گندگی سے دور رہو، عقائد کی گندگی، خیالات کی گندگی، اخلاق کی گندگی، اعمال کی گندگی، جسم اور لباس کی گندگی، رہن سہن کی گندگی۔ کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی گندگی سے دور رہو، حسی اور مانوی گندگی سے دور رہو، مجھے اور اسے چھوڑ دو جس نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 11 کی، مجھے اور اسے چھوڑ دے جس نے اکیلا پیدا کیا۔ اب یہ جو اکیلا پیدا کیا، آیت نمبر 11 سے لے کے جو 26 تھی، ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے طرز عمل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس نے سب کفار مکہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں کے سامنے ان کو جادوگر کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ اس کو مجھ پہ چھوڑ دو، ہم خود اسے نپٹ لیں گے، اور اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور اس کے خود ساختہ معبود جن کی حمایت میں وہ تمہاری مخالفت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے 12 بیٹے تھے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے، ان میں سے ایک خالد بن ولید سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ اگر کوئی آخرت ہوئی اور اس میں جنت ہوئی تو وہ مجھے ملے گی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے، ہم اس کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ مال کی کثرت دیکھیں نا، آزمائش ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس کو پراؤڈ ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ شاید میرے پاس مال کی بہت کثرت ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا، حاضر باش فرزند بھی تھے۔ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ولید بن مغیرہ کی۔ اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی تھی، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں نے اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اور اس نے غور کر کے تجویز کی، اس سے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی، پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا اس نے، پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، جیسے کسی مشکل بات پہ غور کرتے وقت آدمی کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، یعنی کہ حق سے اعراض کیا، ایمان لانے سے تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے دروازے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لے اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کرے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ، اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرا رب کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ اب آیت نمبر 27 سے جو آنورڈ ہے، ان میں دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس کردار کے لوگ اس میں مستحق ہوں گے۔ جو دوزخ کا مستحق قرار دیا جائے گا اس کو وہ نہیں چھوڑے گی، آپ اس کا منہ اور کھال جھلس دے گی۔ اور جب یہ فرمایا کہ 19 کارکن اس کے اوپر مقرر ہوں گے تو کافروں نے ٹھٹھا مارا، اور اس نے اس پر فرمایا کہ ہوش کرو، وہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقتوں والے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بن گئی۔ دوزخ کا حال بیان کر کے بے خبر بندوں کو خبردار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گی؟
یہ ہم ابھی پڑھیں گے، تو کیا کہتے تھے؟ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بناتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ ہم موت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو 19 فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو جب یہ مشرقین جب جہنم کے دروغوں کی بات کی جا رہی تھی، تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے کہا کہ تم میں سے ہر 10 آدمی کو گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اور بات کہتے ہیں کہ یہ کلمت نامی ایک شخص تھا جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، کہتے ہیں کہ تم صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی میں بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا تھا اور ہر مرتبہ شکست کھائی تھی، مگر ایمان نہیں لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد ساتھ بھی اس نے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ شکست کھا کے مسلمان ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں یہی تعداد ان کے لیے استہزاء اور آزمائش کا باعث بنی، یعنی کہ وہ ان جو تھی کافروں کی آزمائش کے لیے تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ کفار اور مشرکین سمجھتے تھے کہ جہنم کے 19 فرشتے جو ہیں ان پہ تو قابو پانا کوئی مشکل کام نہیں، انہیں کیا معلوم کہ رب کے لشکر تو اتنے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ صرف فرشتوں کی اتنی تعداد ہے تو 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ہے، بری چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اے اسے جو تم سے آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹنا چاہیے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، رہن رکھا ہوا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا، اگر نیک ہوگا تو اسے نیک ہوگا اور اگر برا ہوگا تو اسے ہلاک کرا دے گا، یعنی کہ ہر بندے نے اپنا نفس اللہ کے آگے رہن رکھا ہوا ہے، اگر اس نے اچھے کام کیے تو وہ اپنے نفس کو چھڑا لے گا، اگر برے کام کیے تو وہ پھر اپنے نفس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ مگر دائیں ہاتھ والے، مگر کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہوں گے گنہگاروں سے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، یہ جو میں نے ابھی بتایا بہت زیادہ، یہ آپ کے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے ڈالا، وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے، نماز حقوق اللہ میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور حقوق العباد میں کھانا کھلانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کے بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب یہ لسٹ آف تھنگس بتائی جا رہی ہے جہنم میں جانے کے لیے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے، لیول حدیث اور بے فضول کی وہ جس کو کہتے ہیں نا بحث میں مشغول رہتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یعنی کہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی پس انہیں سفارش نفع نہ دے گی، انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑے ہیں، گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ ان سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت سے بے خوف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اور جب ہی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اسی لائق ہے کہ سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے، وَأَحْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، قیامت کا بھی وقت مقرر ہے، اور ایک عقیدہ ہے کہ جنت بن چکی ہے اور جہنم بنے گی، حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے خود دیکھا کہ جہنم میں دیکھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ قیامت والے دن نماز خود بولے گی کہ اس نے مجھے پٹکا تھا، اس نے مجھے سکون سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ دین میں بھی بحث اور مباحثے کا بھی اس پہ بھی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اکثر آپ دیکھیں جن کو دین نہیں آتا نا زیادہ بحث کر رہے ہوتے، اور آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی شرط پوری نہیں کی جائے گی، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے، جس نصیحت کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کا تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سورہ قیامہ پہ آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور ہر قسم، اور نہیں قسم کھاتا اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتے ہیں ہم اس کی جھڑیاں جمع کریں گے
کریں گے ہی نہیں. ہاں کریں گے, ہم تو قادر ہیں اس کی پور تک درست کر دیں گے. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. نہیں نہیں, کوئی پناہ گاہ نہیں, آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے. پہلی آیت ہی کے لفظ میں قیامہ جس کا سورت کا نام ہے, اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورت کا عنوان بھی ہے. اس میں صرف قیامت کا ذکر ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم پڑھیں گے تو کل ہم پراپر قیامت, جو لوگ میرے ساتھ ہمیشہ دورے قرآن میں رہے ہیں تو لاسٹ میں ضرور قیامت کا پورا سین ہم لوگ جو ہے اس کو امیجنیشن میں لے کر آتے ہیں کہ قیامت کا دن کا آغاز کیسے ہوگا, اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کل کریں گے. تو کلام کا آغاز نہیں سے ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ کسی بات کی نفی کر رہے تھے, اور بات کیا تھی, وہ بات یہ تھی وہ قیامت اور آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھا کے فرمائی کہ قیامت ضرور آئے گی. قرآن میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے. نفس امارہ, نفس امارہ وہ نفس جو آپ کو برائی پہ اکساتا ہے, امارہ. اور نفس لوامہ, لوامہ جو آپ کو ملامت کرتا ہے, جو برے کام یا بری نیت پہ آپ کو ملامت کرتا ہے, جس کو آپ کا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو نیکی کرنے اور سیدھے راستے پہ چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے, اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ کرے کہ ہم غلط کام کر ہی نہ سکیں. یہاں نفس لوامہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ نفس جو اچھے برے میں فرق کرتا ہے اور برائی میں ملامت کرتا ہے, اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا بھلا بدلہ اور برائی کا برا, لہٰذا یہ خود گواہی دیتا ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے. اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جہاں اعمال کا پورا بدلہ ملے گا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ زندگی میں 100 قتل کی سزا بھی تو ایک ہی قتل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ نفس لوامہ کی بات کی جا رہی تھی, اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جیسے 100 قاتل کی سزا دنیا میں تو ایک ہی ہے نا, پھانسی. تو یہ اسی لیے آخرت کا دن ہے کہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی برائی, وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اسی حساب سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا. اور پھر آیت نمبر 3 اور 4 میں منکرین کہتے تھے کہ ہزاروں سال سے انسان مرے پڑے ہوئے ہیں, ان کی ہڈیاں ریزہ ہو گئی ہیں, مٹی میں مل گئی, وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی. اس پہ فرمایا گیا کہ بڑی بڑی ہڈیاں جمع کرنا, تو کیا ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو ویسا بنا دیں جیسے کہ فنگر پرنٹس جیسے پہلے تھے. تو یہاں پہ بات چلتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی انسان دنیا میں پیدا ہوئے سب کے فنگر پرنٹس کتنے مختلف ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کر کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ بھی قادر ہے. آپ کہتے ہو کہ زندہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہارے پور ٹھیک کر دوں گا, یعنی کہ جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں ان تک کو میں ٹھیک کر دوں گا. آیت نمبر 13, آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا, جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھا تھا. یعنی کہ ان کو ان تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا جو آگے بھیجے اور جو اس نے آثار چھوڑ دیے, یعنی کہ جو اس کے فنگر پرنٹس تھے, جو اس کے فٹ سٹیپس تھے, جہاں جہاں پہ وہ گیا تھا, ہر چیز جو اس نے کی تھی اس کو تمام اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہوا ہے. اور جو آثار چھوڑے تھے, یعنی کہ جب مرنے کے بعد, آپ نے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, دوسرا کوئی صدقہ جاریہ کا کام, اور تیسرا اس نے کوئی اگر علم کسی کو دیا ہے, جب تک اس علم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب پہنچتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جو قدم, ہمارے جو فٹ پرنٹس ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوں, اور جو ہم آثار چھوڑیں اللہ تعالیٰ وہ بھی توفیق دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال نامے میں وہ نیکیاں جمع ہوتی جائیں. آیت نمبر 14, بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ دلیل ہے, یعنی کہ اس کے ہاتھ پاؤں زبان دیگر آرگنز وہ خود, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن یہ خود آپ کے اوپر دلیل ہوں گے, آپ کے گواہ ہوں گے. جو آپ نے اچھا یا برا کیا ہوگا وہ خود گواہی دیں گے, اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کریں. اے نبی, آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارا ذمہ ہے, اور ہم جب اسے پڑھ لیں
تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو۔ اب یہ ہوا یہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے کہ کہیں میں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے آپ کے فرشتے کے ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان پہ اس کی کرت کو جاری کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے اور نہ آپ کے ذہن سے محو ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، یعنی کہ یوم قیامت کی تکذیب کر بیٹھے ہو، تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ ایسے نہیں لگتا آج اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے بس دنیا ہی بنا لی۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی چھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جانا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس لیے اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹایا اور روح گردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پہ، حسرت ہے تجھ پہ، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، درست بنا دیا، پھر اس نے جوڑے یعنی کہ نر اور مادے بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پہ قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ اب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو سب چیزیں بہت آسان ہے، زندہ کرنا، پیدائش کی ہر طریقے پہ میں قادر ہوں۔ سورہ دہر ہے، اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا کہ اگر وہ اپنی حیثیت کو ٹھیک ٹھاک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اگر کفر کی راہ پہ چلے گا تو اس کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اس صورت میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت میں کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اس کی ماں تو کو خبر نہ تھی، پھر اسے خبردار کیا، پھر تجھے دنیا میں پیدا کیا، اور پھر پیدا کیوں کیا؟ تیرا امتحان لیا جائے، اور اس امتحان کو اچھی طرح دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان، آنکھیں یہ دیے، اور یہ ہمارے امتحان کے پرچے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتے ہیں وہ ہمارے پیپرز ہیں، کہ میں نے آنکھ کا پیپر کیسے استعمال کیا، میں نے کان کا پیپر کیسے استعمال کیا، میں نے ہاتھ اور پاؤں کا پیپر کیسے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کا وقت دیا، اور پھر بھی دیکھیں انسان ناشکرا بنا رہتا ہے۔ اس صورت کی بھی سورہ قلم کی طرح دو نام ہیں، سورہ دہر اور سورہ انسان، اور دونوں پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور بعد میں اسے مکی بھی قرار دیا، اور اس صورت میں انسان کو اس کی حقیقت اور مقصد زندگی سے آگاہ کیا گیا اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ جبکہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کو سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، انسان اگر اچھا کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، برا کرے گا تو بھی اپنے لیے کرے گا۔ ملے جلے کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے پانی سے بنانا، اور پھر ان کو مختلف سٹیجز سے گزارنا، اور پھر جیسے سورہ ملک میں تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ امتحان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بھی دے دی، اور اس کے ساتھ امتحان کے لیے پرچے دیے، جیسے قوتیں، صلاحیتیں، تعلقات، نعمتیں، یہ سب امتحان کے پرچے ہیں۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پانی پیئیں گے، اس سے نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں گے، اور جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، بس انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کی برائی سے بچا لیا، اور انہیں تاثیر خوشکی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سردی، ان جنتوں کے سائے پہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے عمل اور کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کراتا ہے۔
شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا، خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرائے گا۔ تو ہم نے بھی اپنا نفس اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی اطاعت کرے، جس نے معصیت الہی کی نظر مانی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی کہ اسے پورا نہ کرے، اس کا کفارہ قسم کا ادا کر دے، نظر پوری کر دے۔ اب جنت کا بیان ہے کہ وہاں پہ ہر وہ چیز ہوگی جو انسان سوچتا ہے۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور نجاموں کا دور گرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، بہترین کٹلری ہوگی، نازک شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی کہ شراب ایسے انداز سے دی جا رہی ہے کہ جس سے وہ سیراب ہو جائیں گے، تشنگی محسوس نہیں ہوگی۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل، زنجبیل کہتے ہیں سونٹ، خشک ادرک کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہوتی ہے اور عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے۔ اور ان کا جو قہوہ ہے اس میں زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ آپ اکثر اگر حج عمرے پہ جائیں نا تو وہ لوگ کئی فری پلا رہے ہوتے ہیں زنجبیل کا جو قہوہ ہوتا ہے سونٹ کا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مشروب ہوں گے۔ اور جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی کہ وہ شراب جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی کہ ایک شراب گرم تھی اور سلسبیل کی ہوگی ٹھنڈی، یعنی کہ دونوں ہاٹ، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ اینی تھنگ واٹ یو وانٹ ان وانٹ چل اور ہاٹ، وہ اس طرح کی دونوں قسم کی ڈرنکس اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھے گا سمجھے گا وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم و شان سلطنت دیکھے گا۔ ان کے جسموں پہ سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، جیسے کہ قدیم بادشاہ میں پہنائے جاتے تھے نا، بہترین لباس اور پھر بہترین جولری۔ انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر، کان لکم جزاء وکن سعیکم مشکورا، بے شک ہم نے تجھ پہ بتدریج قرآن نازل کیا، بس تو اپنے رب کے حکم پہ قائم رہ اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان۔ اس سے مراد ہے ولید بن مغیرہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ اس کام سے باز آ جا، ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کریں گے، اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہتا ہے ہم تیری شادی کرا دیں گے، اور اپنے رب کا نام کا صبح شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کر، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے بندر مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسوں اوروں کو بدل لائیں، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ بہت زیادہ تسبیح، نماز اور ذکر اذکار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات، یہ سورت بھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس کا موضوع بھی گزشتہ سورتوں سے ملتا ہے، اور سورت میں آخرت کے برپا ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ اور اس کی جو شروع میں ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک، ان آیات میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پہ گواہ قرار دیا گیا کہ جس حقیقت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خبر دے چکے ہیں، یعنی کہ قیامت کہ وہ ضرور آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، دل خشکن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کے پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق کو باطل کو جدا جدا کر دینے والی اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم، اور جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے والے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم منع کے غار میں تھے اور آپ پہ سورہ مرسلات کا نزول ہوا، آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ مغرب کی نماز میں بھی سورت پڑھا کرتے تھے، اور یہاں پہ جو لکھا ہے نا دل خوش کن، تو اس کے اعتبار سے یہ جو عرفن کے معنی پہ درپے ہیں، اور مرسلات سے مراد فرشتے یا انبیاء مراد لیے گئے ہیں، اور عرفن سے مراد یہاں پہ وہی الہی یا احکام شریعت ہیں، تو یا تو یہ فرشتے مراد لیے گئے یا بعد ہواؤں کے عذاب کے ساتھ جو بھیجے جاتے تھے یہ فرشتے مراد لیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ
امام ابن کثیر اور امام طبرا نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لی گئی ہیں. یہ جو یہاں پہ جو کام اللہ تعالیٰ نے سائن یہاں پہ بتائے گئے تو یہ ہوائیں ہیں کہ دل خوش کن چلتی ہوئی ہوائیں، زور سے جھونکا دینے والی ہوائیں، پھر ابر کو بھار کر پراگندہ کرنے والی ہوائیں. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے. پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کو وقت مقرر پہ لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن چٹلانے والوں کی خرابی ہے کہ ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے. ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اس دن چٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے. کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے منا سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی کہ رحم مادر میں. آپ دیکھیں واٹر بیگ کے اندر ایک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنا محفوظ رہتا ہے ایک مقررہ وقت تک. پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس وقت اور کیسے پیدا ہوگی. اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بارا بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اور اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. 3 شاخوں کہتے ہیں جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کے 3 ڈائریکشن میں پھیل جائے گا، جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ پھیلتا ہے، جسے آدمی راحت یا عافیت محسوس کرتا ہے. تو یہ دھواں در حقیقت اس کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی کچھ اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا کہ جس میں جہنمی سکون حاصل کر سکیں. یہ جہنم ہی کا ان کا دھواں ہوگا. دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے، یعنی کہ اتنی بڑی چنگاری ہوگی جتنی ایک محل یا قلعہ، گویا کہ وہ زرد رسیاں ہیں. کہتے ہیں کہ محشر میں آج ان جھوٹ جالنے والوں کی درگت ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. یہاں محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی. ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکیں گے. یہ کہ جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کام نہیں کیا گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اور پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ انتہائی پریشان ہوں گے، ان کی زبانیں گونگ ہو جائیں گی اور بات کہتے ہیں بولیں گے تو صحیح لیکن ان کے پاس کوئی حجت، کوئی بات ہی نہیں ہوگی کرنے کی. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن. ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں، بہتے چشموں میں. اب ساتھ ہی جنت کا خوبصورت بیان آ رہا ہے. ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، ہر چیز جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے. اے جنتیوں کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو ہم نے بویا ہوگا، جو دنیا میں کیا ہوگا، وہ جو اعمال ہوں گے اس کی بنا پہ ہمیں آخرت میں ٹکٹ ملے گا. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ایگزیکٹو کلاس ہے، ہمیں کون سی سیٹ، کون سی منزل، کون سا گریڈ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس دنیا میں جو ہم نے نیک اور صالح اعمال کیے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج بوئے بغیر فصل کا امیدوار بن جائے. تو پھر آپ سوچیں کہ جب آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اللہ غفور ہے، رحیم ہے اللہ تعالیٰ، جنت کا آپ گمان کر بیٹھے اور حالانکہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا جزا دیتے ہیں. اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل افسوس ہے. اے چھٹانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو. اس دن چھٹانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا رکوع صرف مسلمانوں میں رکوع ہوتا ہے، باقیوں کے مذہب میں سجدہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ قیام کے بعد سجدہ ہوتا ہے. رکوع کا جو پوسچر ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے. اس دن چھٹانے والوں کے لیے تباہی ہے. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب آپ سب نے میرے ساتھ بولنا ہے، آمنا باللہ، اللہ ہم ایمان لائے. آمنا باللہ، آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے. الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.